الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا هريرة تعلم القرآن وعلمه الناس ولا تزال كذلك حتى يأتيك الموت فإن أتاك الموت وأنت كذلك زارت الملائكة قبرك كما يزار البيت العتيق أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ تمنا ہے کہ اس دنیا میں کچھ کر جاؤں، تمنا ہے کہ اس دنیا میں کچھ کر جاؤں، گر ہو سکے تو خدمت اسلام کر جاؤں۔ اصحاب فکر و نظر، ارباب علم و دانش، حضرات اساتذہ کرام، مشائخ اعظام، علماء کرام، طلباء عزیز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں سب سے پہلے برادر محترم، فاضل نوجوان، عالم باعمل، اس ادارہ کے استاذ الحدیث، غالباً شیخ الحدیث حضرت مولانا قاری عزیز الرحمن صاحب دامت برکاتہم العالیہ، برادر محترم حضرت مولانا جمیل الرحمن صاحب دامت برکاتہم العالیہ، حضرت مولانا حبیب الرحمن صاحب دامت برکاتہم العالیہ، تمام حضرات کا شکر گزار ہوں، اور اس کے بعد اپنے عم محترم، مجاہد کبیر، خادم قرآن، عاشق قرآن، عالم باعمل، ولی کامل، اس ادارہ کے روح رواں، مؤسس و محتمم حضرت اقدس مولانا قاری محمد یاسین صاحب دامت برکاتہم العالیہ کا شکر گزار ہوں، اور دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کا سایہ عاطفت، صحت، ایمان کے ساتھ تادیر ہم پر قائم و دائم رکھے۔ میں نے ان کو مجاہد کبیر کہا، ہو سکتا ہے کسی شخص کے ذہن میں سوال پیدا ہو کہ میں نے ان کو مجاہد کبیر کیسے کہہ دیا۔ سورۃ الفرقان قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وجاہدہم بہ جہادا کبیرا، اور سورہ فرقان مکی صورت ہے۔ جمہور مفسرین، بلکہ یوں کہہ لیجئے کہ تمام مفسرین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ یہاں پر بہی میں ہی ضمیر کا مرجع قرآن کریم ہے، کیونکہ اس وقت تک جہاد کا حکم نازل نہیں ہوا تھا۔ یہ مکی صورت ہے۔ وجاہدہم بہ جہادا کبیرا کا مطلب یہ ہے کہ اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن کی تعلیم کے ذریعے ان کفار کے ساتھ جہاد کیجئے، اور اللہ نے اس کو جہاد اکبر کہا ہے۔ تو اس اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو حضرت قاری صاحب دامت برکاتہم العالیہ مجاہد کبیر ہیں کہ انہوں نے اپنی پوری زندگی اس شعر کو عملی جامہ پہنانے میں گزاری۔ اللہ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے کہ نہ آن کی خاطر نہ جان کی خاطر یہ شعر اگر فٹ آتا ہے تو قاری یاسین صاحب اور ان جیسے اکابر علماء پر کہ نہ آن کی خاطر نہ جان کی خاطر انہوں نے فقط گھر چھوڑ دیا قرآن کی خاطر۔ اللہ ہمارے ان اکابر کا سایہ ہمارے سروں پر تادیر قائم و دائم رکھے، آمین کہہ دیجئے بلند آواز سے۔ دینی مدارس میں جو تعلیم دی جاتی ہے وہ تعلیم ہے کہ جس کی تحصیل پر، جس کے حصول پر، جس کے حاصل کرنے پر نبی آخر الزماں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مبارکباد دی ہے۔ قاری قرآن عبیش بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جناب رسول اللہ نے پوچھا کہ عبیش بتلاؤ، مشہور حدیث ہے، سیاہ ستہ میں منقول ہے کہ آپ نے فرمایا کہ عبیش بتاؤ قرآن کریم کی عظیم الشان آیت کون سی ہے؟
تو حضرت عبید بن کعب نے کہا اللہ و رسولہ عالم، اللہ اور اس کا رسول جانتے ہیں کہ قرآن کریم کی عظیم الشان آیت کون سی ہے۔ جناب رسول اللہ نے دوسری مرتبہ پوچھا کہ عبید بتلاؤ قرآن کریم کی عظیم الشان آیت کون سی ہے۔ حضرت عبید نے پھر وہی جواب دہرایا کہ اللہ و رسولہ عالم۔ جواب آتا تھا، نہیں دیا، کیونکہ ادب کا تقاضا بھی یہی ہے کہ جب بڑے موجود ہوں تو چھوٹوں کو نہیں بولنا چاہیے۔ تیسری مرتبہ پوچھا جناب رسول اللہ نے کہ عبید بتلاؤ قرآن کریم کی عظیم الشان آیت کون سی ہے۔ حضرت عبید بن کعب سمجھ گئے کہ اب حکم ہے اور الامر فوق الادب ہے، جب بڑوں کا حکم آ جائے کہ بولو تو پھر بولنا پڑتا ہے، یہی ادب کا تقاضا ہے۔ تو عبید بن کعب نے کہا یا رسول اللہ قرآن کریم کی عظیم الشان آیت آیت الکرسی ہے۔ جناب رسول اللہ نے ارشاد فرمایا عبید تمہیں تمہارا علم مبارک ہو، وہ علم جس کی تحصیل پر، جس کے حصول پر سرکار دو عالم خلاصہ کائنات محبوب رب کائنات جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مبارکباد دی ہے، وہ سائنس کا علم نہیں ہے، وہ کیمسٹری، بیالوجی، فزکس، جغرافیے، معاشرتی علوم کا علم نہیں ہے، وہ قرآن اور حدیث کا علم ہے جو مدارس میں دیا جاتا ہے۔ آج کل بہت نعرے لگائے جاتے ہیں اور ہمیں پرکشش، پرزور، پرفریب خواب اور باغات دکھائے جاتے ہیں کہ آپ یہ تعلیم بھی حاصل کر لیجئے، آپ CSS بھی کر لیجئے، آپ میڈیکل کی تعلیم بھی حاصل کر لیجئے، آپ لائر بھی بن جائیے۔ ہم چاہتے یہ ہیں کہ ایسا بھی ہو جائے اور ویسا بھی ہو جائے۔ میں اس شعر جو ابھی پڑھنے لگا ہوں یہ ان حضرات کو جواب ہے جو ہمیں اس طرح کے پرکشش باغات دکھاتے ہیں کہ زندگی پرتعیش ہو جائے گی، عیش و عشرت کی زندگی گزارو گے، لگژری لائف گزارو گے، زہر بن جائے جو زندگی کے لیے مجھ کو ایسا نوالا نہیں چاہیے، زہر بن جائے جو زندگی کے لیے مجھ کو ایسا نوالا نہیں چاہیے، جس دیے میں جلے تیل خیرات کا اس دیے کا اجالا نہیں چاہیے۔ میری نسبت صفا اور مروہ سے ہے، ہماری نسبت صفا اور مروہ سے ہے، مجھ کو کوہ ہمالیہ نہیں چاہیے۔ میں جو سلسلہ الذہب رکھتا ہوں، میں جو سند رکھتا ہوں وہ اتھینٹک ہے، مستند ہے، ٹھوس ہے، مضبوط ہے، پختہ ہے۔ کالج، یونیورسٹی، سکول کا علم بھی محترم ہے، اس کی ضرورت سے انکار نہیں، لیکن وہ مقصد بھی نہیں، لیکن وہ اتھینٹک نہیں، وہ مستند نہیں، وہ ٹھوس اور مضبوط اور پختہ نہیں، وہ ٹھیٹ نہیں۔ میں اکنامکس معاشیات اپنے استاد سے پڑھ رہا تھا، میں نے اپنے استاد سے پوچھا کہ استاد محترم بتائیے تو صحیح، من علمک الاقتصادیات، who is your teacher of economics، آپ کا اکنامکس کا استاد کون ہے؟ تو میرے استاد نے مجھے کہا کہ میرا فلاں استاد ہے جس نے مجھے معاشیات پڑھائی۔ میں نے کہا استاد محترم آپ کے استاد نے کس سے معاشیات پڑھی؟ تو میرے استاد کہنے لگے مجھے نہیں معلوم کہ جس نے مجھے معاشیات پڑھائی، اکنامکس پڑھائی، اس نے کس سے پڑھی؟ میں نے کہا استاد محترم میں اس مدرسے کی چار دیواری میں قرآن اور حدیث کا علم حاصل کرتا ہوں، میں پوری سند رکھتا ہوں کہ میں نے حدیث مبارکہ کن سے پڑھی، انہوں نے کن سے پڑھی، انہوں نے کن سے پڑھی، انہوں نے کن سے پڑھی، یہاں تک کہ آخر میں میرے استاد کے طور پر اور مدرسے اور مکتب میں پڑھنے والے ہر طالب علم کے استاد کے طور پر معلم کائنات جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی آتا ہے۔ وقت نہیں کہ میں حدیث کی سند سناؤں، میرے یہ ساتھی ہر روز دورہ حدیث میں وہ سند پڑھتے ہیں۔ اسی طرح قرآن کریم کی سند بھی محفوظ ہے کہ میں نے قرآن کریم کن سے پڑھا، انہوں نے قرآن کریم کن سے پڑھا، انہوں نے قرآن کریم کن سے پڑھا، یہاں تک کہ آخر میں میرے اور ان 568 سے زائد لاکھوں طلباء حفاظ کے استاد کے طور پر کسی انسان کا نام بطور استاد کے نہیں آتا، بلکہ خالق انسان، خالق کائنات کا نام آتا ہے۔ جب میں نے یہ بات مبلغ اسلام مولانا طارق جمیل صاحب کو سنائی تو فرمانے لگے تعجب کی نگاہوں سے میری طرف مڑتے ہوئے دیکھ کر، احمد تم یہ کیسے کہہ سکتے ہو کہ قرآن کریم کی سند
اللہ تک محفوظ ہے۔ میں نے آج تک قرآن کریم کی سند نہیں سنی۔ میں نے کہا سنیے حضرت، میں آپ کو سناتا ہوں کہ میں نے قرآن کریم کن سے پڑھا، انہوں نے کن سے پڑھا، انہوں نے کن سے پڑھا۔ یہ شاید میری زندگی میں پہلی مرتبہ ہے کہ میں قاری یاسین صاحب کے سامنے یہ سند پڑھنے لگا ہوں، اور وہ یقیناً سند کو رکھتے ہیں، شجرے کو جانتے ہیں، غلطی ہوگی ٹوک کر دیں گے۔ ایک ایک استاد کے بارے میں ان کے پاس یقیناً علم ہوگا، یہ کب پیدا ہوا اور کہاں فوت ہوا، اس نے کتنی کی زندگی گزاری۔ میں نے قرآن کریم پڑھا اپنے استاد محترم حضرت قاری اقبال صاحب دامت برکات ملالیہ سے، انہوں نے قرآن کریم پڑھا قاری عبید اللہ رحیمی سے، انہوں نے پڑھا مجدد القراءات قاری رحیم بخش نور اللہ مرتدہ سے، انہوں نے پڑھا قاری فتح محمد سے، انہوں نے پڑھا محی الاسلام سے، انہوں نے پڑھا عبدالرحمن آما سے، انہوں نے پڑھا قاری کبیر الدین سے، انہوں نے پڑھا امام الدین الامروہی سے، انہوں نے پڑھا قاری قادر بخش سے، انہوں نے پڑھا عبدالمجید الدہلوی سے، انہوں نے پڑھا غلام مصطفیٰ سے، انہوں نے پڑھا غلام محمد الدہلوی سے، انہوں نے پڑھا عبدالغفور سے، انہوں نے پڑھا عبدالخالق المنوفہ سے، انہوں نے پڑھا شمس الدین آما سے، انہوں نے پڑھا عبدالرحمن سے، انہوں نے قرآن کریم پڑھا قاری شہاب احمد السنباتی سے، انہوں نے پڑھا قاری شہادہ الیمنی سے، انہوں نے پڑھا ابو نصر الطبلاوی سے، انہوں نے پڑھا قاری زکریہ انصاری سے، انہوں نے قرآن کریم پڑھا قاری برہان الدین الکلکلی سے، انہوں نے پڑھا شمس الدین ابو الخیر محمد بن الجزری سے، انہوں نے پڑھا ابو العباس احمد الحنفی الدمشقی سے، انہوں نے پڑھا ابو عبداللہ حسین سے، انہوں نے پڑھا عبدالرحمن الدمشقی سے، انہوں نے پڑھا ابو الحسن علی بن محمد السخاوی سے، انہوں نے پڑھا ولی اللہ ابو محمد قاسم الشاطبی سے، انہوں نے پڑھا ابو الحسن علی بن حزیل سے، انہوں نے پڑھا ابو داؤد سلیمان بن خلف سے، انہوں نے پڑھا ابو عمر عثمان بن سعید الدانی سے، انہوں نے پڑھا ابو الحسن طاہر بن غلبون سے، انہوں نے پڑھا ابو الحسن علی بن محمد الہاشمی سے، انہوں نے پڑھا ابو العباس احمد الاشنائی سے، انہوں نے پڑھا ابو محمد عبید بن صباح سے، اور انہوں نے قرآن کریم پڑھا سید الطائفہ ابو عمر حفص الکوفی سے، انہوں نے پڑھا امام عاصم کوفی سے، انہوں نے پڑھا شیخ سعد بن الیاس سے، اور شیخ سعد بن الیاس نے قرآن کریم پڑھا عثمان بن عفان، علی بن ابی طالب، زید بن ثابت، عبیش بن کعب، عبداللہ بن مسعود رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے، اور ان پانچوں صحابہ کرام نے قرآن پڑھا، سمجھا، سیکھا۔ صاحب قرآن، معلم کائنات، محبوب رب کائنات، سرکار دو عالم، خاتم النبیین جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور جناب رسول اللہ نے قرآن کریم لیا سید الملائکہ جبرائیل امین علیہ السلام سے، اور جبرائیل امین نے قرآن لیا رب کائنات خلاق کائنات اللہ رب العزت سے۔ بلند بلند آواز سے کہیے سبحان اللہ، اور بلند آواز سے کہیے سبحان اللہ۔ اب ذرا بلند آواز سے کہیے اللہ۔ میرے اور ان ساتھیوں کے اگر اساتذہ کی فہرست مرتب کی جائے تو سب سے اوپر جس استاد کا نام نامی آئے گا وہ یا تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے یا خالق کائنات اللہ رب العزت ہوں گے۔ سکول، کالج، یونیورسٹی کے اساتذہ کی اگر فہرست مرتب کی جائے، اول تو اساتذہ ہی نہیں ملیں گے، اگر مل بھی گئے تو آخر میں لارڈ میکالے، آئنسٹائن یا کسی اور کافر کی تھیوری آ جائے گی۔ فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ آپ نے اپنے بچے کو وہ علم دلانا ہے کہ جس کے آخر میں بطور استاد کے اللہ کا نام نامی آئے اور رسول اللہ کا نام نامی آئے۔ تو لائیے اپنے بیٹے اور بیٹی کو دارالقرآن میں داخل کیجئے، امدادیہ میں داخل کیجئے، فیصل آباد کے کسی مدرسے میں، پاکستان کے کسی چھوٹے بڑے گاؤں شہر میں داخل کیجئے تاکہ وہ نسبتیں ان کو حاصل ہو جائیں۔ اس شعر کے ساتھ اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں۔ قرآن سب سے اوپر، کتب سب کی سب نیچے ہیں۔ قرآن سب سے اوپر، کتب سب کی سب نیچے ہیں۔ اسی کا حافظ آگے، صدر وزراء پیچھے ہیں۔ مدارس مساجد میں یہی پڑھایا جاتا ہے، مدارس مساجد میں یہی پڑھایا جاتا ہے، اسی کی بخشش ہوتی ہے جو ان سے دل لگاتا ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔